السلام علیکم، میرا نام ہے زبیر علی اور کل آپ نے نیوز سنی ہوگی کہ مولانا طارق جمیل صاحب ان کے صاحبزادے عاصم جمیل جو کہ وفات پا چکے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میری دعا ہے کہ اس غم کی گھڑی میں اللہ تعالیٰ مولانا صاحب کے خاندان کو جو ہے وہ صبر جمیل عطا فرمائے اور مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ اچھا، چند ضروری گزارشات میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا۔ ان میں سے سب سے پہلے تو یہ کہ اس غم کی گھڑی میں جو لوگ مولانا صاحب کے مولانا طارق جمیل صاحب کو جو ہے کریٹیسائز کر رہے ہیں، یہ بہت ہی بری بات ہے۔ جیسا کہ مولانا صاحب نے فرمایا کہ اولاد کا غم جو ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ ہوتا ہے، بہت بڑی ایک غمناک چیز ہے اور اللہ تعالیٰ اس غم سے سب کو بھی بچائے۔ دوسرا یہ کہ ایک غم کے موقع پر اگر آپ اسے کریٹیسائز کریں کہ اسلامی ماحول ہونے کے باوجود جو ہے وہ اس طرح خودکشی کر لی یا ڈپریشن میں تھا یا کیا معاملات تھا، تو یہ سب سے پہلے تو بری بات ہے جو کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جیسا کہ عاصم جمیل کے بھائی یوسف جمیل نے ایک بیان ریکارڈ کروایا تھا کہ وہ کافی عرصے سے ڈپریشن میں تھے، ڈپریشن کے مریض تھے، ان کو جو ہے ان کا علاج بھی چل رہا تھا، ان کا الیکٹرک شاکس بھی جو ہے جس میں دیے جا رہے تھے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ڈپریشن ہوتا کیا ہے، ڈپریشن کیسے ہوتا ہے، اس میں کیا معاملات ہیں اور کیسے اس سے باہر آیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ میری اس چینل پہ آنے والی سب سے پہلی ویڈیو جو میں نے ریکارڈ کی تھی وہ ڈپریشن کے بارے میں ہی تھی۔ بات بھی پاسبل ہو سکتا ہے کہ اس وقت میں بھی کوئی ایسے مشکل فیز میں سے گزر رہا ہوں گا جس میں میں ڈپریس ہوں یا مجھے علم نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ باقی یہ ہے کہ ڈپریشن ایک بہت بری چیز ہے۔ ڈپریشن کی کچھ صورتحال ہوتی ہیں جو کہ ہمیں سمجھنی ہوں گی، جیسا کہ فار ایگزامپل ڈپریشن جسمانی بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ آپ کے ذہن میں کچھ ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو کہ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، یا آپ کی سچویشن جس میں مینٹلی بگڑ سکتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کا ذہنی توازن بگڑ سکتا ہے۔ ایک تو یہ چیز ہوتی ہے جس میں ڈپریشن ہوتی ہے، جس کی وجہ سے سوسائڈ اٹیمپٹ ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو دنیاوی معاملات ہوتے ہیں، دنیاوی معاملات یا فیکٹرز کی وجہ سے، معاشرے کی حالت کی وجہ سے اپنے لوگوں کے جو جملے ہوتے ہیں یا معاملات ہوتے ہیں، کوئی بھی کسی بھی انسان کی زندگی میں اس کی وجہ سے سوسائڈ اٹیمپٹ کیا جائے۔ دیکھیں پاکستان میں ڈپریشن اور پھر ڈپریشن، اچھا سوسائڈ کی بات کریں تو سوسائڈ میں سب سے بڑا فیکٹر جو سوسائڈ کا ہوتا ہے اس میں ڈپریشن ہی ہے۔ ڈپریشن ہوگا تو سوسائڈ ہوگا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ خود خوشی جو ہے وہ بہت ہنستے مسکراتے چہرے میں کی ہو، یا آپ کو یہ لگا ہو کہ بہت خوش انسان تھا اور آرام سے اس نے خودکشی کر لی، کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے پیچھے ڈپریشن ہی ہوتا ہے، اور اس ڈپریشن میں لوگ جو ہے وہ خودکشی اٹیمپٹ کرتے ہیں، سوسائڈ اٹیمپٹ کرتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں 2021 میں ہی 7,300,000 اٹیمپٹ جو ہے وہ سوسائڈ اٹیمپٹ کی گئی، اور جو کہ وہ سوسائڈ اٹیمپٹ فیٹل اٹیمپٹ تھی، اور اس کو ہم آسان الفاظ میں کہیں تو پاکستان میں ہر 40 سے 45 سیکنڈ میں ایک زندگی جو ہے وہ سوسائڈ کے ہاتھوں لقمہ اجل بنتی ہے، اور اس سوسائڈ کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ ڈپریشن ہوتا ہے۔ اور یہ ڈپریشن کہاں سے آتا ہے؟ کوئی بھی پیدا ہوتے ہی تو ڈپریشن میں اگر آ جائے وہ تو ایک میڈیکل سچویشن ہوتی ہے۔ جو میڈیکل سچویشن ہوتی ہے وہ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی، اس کا تو علاج کیا جاتا ہے، اس کو تو علاج کے ذریعے ہی وہ معاملات ممکن ہے۔ لیکن جو ڈپریشن جو ہے سوسائٹی سے لیا جاتا ہے، جو سوسائٹی سے لیا جاتا ہے، جو سوسائٹی کی وجہ سے ڈپریس ہو کے لوگ اٹیمپٹ کرتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں کچھ نہ کچھ خیال ضرور کرنا ہوگا۔ اگر 2021 میں 7,03,000 تعداد تھی پاکستان میں سوسائڈ کی، تو ابھی 2022 اور 2023 میں وہ تعداد یقیناً اس سے بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اچھا،
اب یہ ہے کہ ہم سوسائڈ سے کیسے بچ سکتے ہیں یا ڈپریشن سے کیسے بچ سکتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں سب کو اپنی زبان کو نرم کرنا چاہیے. وہ پرانے دور تھے جب جنگیں ہوتی تھیں ہتھیاروں سے، تلواروں سے. آج کل پاکستان اور پاکستان جیسے دوسرے ممالک جو بھی ہیں، اس میں جو جنگ چل رہی ہے وہ زبان کی جنگ چل رہی ہے. لوگ تلوار سے زخم نہیں دیتے، لوگ زبان سے زخم دیتے ہیں. زبان سے جو ہے وہ زخم دیتے ہیں اور کسی کو زخمی کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اپنی زبان کو صاف کرنا چاہیے، اپنی زبان کو نرم کرنا چاہیے، نرم کرنا چاہیے، زبان کو صاف کرنا چاہیے اور اچھی گفتگو کرنی چاہیے. اپنے ذہن کو بھی صاف رکھیں اور جب آپ غصے میں ہوں تو کوشش کریں کہ اپنا غصہ اپنے تک رکھیں یا اس کی کچھ اچھی غصے میں آپ کا اپنے آپ پہ کنٹرول ہونا چاہیے. جب آپ کوئی بھی غصے میں ہوتا ہے کوئی بھی شخص، تو اگر وہ غصہ، اگر کوئی شوہر غصے میں ہوتا ہے وہ بیوی پہ غصہ نکال لے، یا اگر بیوی غصے میں ہوتی ہے تو اگر وہ بچوں پہ غصہ نکال رہی ہے یا والدین اپنے بچوں پہ غصہ نکال رہے ہیں، تو یقین کریں کہیں نہ کہیں آپ جو اگلا نیکسٹ پرسن ہے اس کو ڈپریشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں. کیونکہ زخم جو گھاؤ ہوتے ہیں وہ تلوار کے تیر کے بھر جاتے ہیں، لیکن زبان کا زخم کبھی نہیں بھرتا. میرے پاس بہت سے کیسز ایسے آتے ہیں جس میں بہو کی شکایت ہوتی ہے کہ ساس اس کو یہ بات کر رہی ہے، وہ بات کر رہی ہے. بچوں کی شکایت ہوتی ہے، ینگ بچوں کی شکایت ہوتی ہے کہ اس کے والدین اس کو اس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں، ویسے ٹریٹ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ نفسیاتی مریض بن چکے ہیں، جس کی وجہ سے ڈپریسڈ ہو رہتے ہیں. تو سب سے پہلے تو اپنے ارد گرد نظر دیں، اپنی زبان کو صاف رکھیں، اپنے غصے پہ کنٹرول رکھیں اور خوشیاں بانٹیں اور کسی کو کچھ ایسی بات نہ کریں، ایسی تنقید نہ کریں جو کہ اس کے دل پہ اثر کرے. ٹھیک ہے؟ اور اپنے کام سے کام رکھیں، اپنے کام سے کام رکھیں. آج کل ہمارے پاکستانیوں کو زیادہ تر تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کے بھی کام میں جو ہے وہ ٹانگ لے کے جائیں اپنی اور پھر اس کام کو بگاڑیں، اس کو کریٹیسائز کریں. تو پلیز ایسا مت کریں. ٹھیک ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ارد گرد آپ کے بھائی بہن دوست رشتے دار کوئی بھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ ڈپریشن میں ہے، ڈپریس ہے، پریشان ہے، تو اس سے پوچھیں، جا کر اس سے پوچھیں، اس سے اس کے حالات پوچھیں، اس کے معاملات پوچھیں، اچھا مشورہ دیں، اس کو ہیلپنگ ہینڈ بنے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سوسائٹی میں کوئی بھی ڈپریسڈ پرسن ہے تو اس کو اس ڈپریشن سے نکالنے کے لیے اپنا رول ادا کریں، کیونکہ کسی ایک جان کو بچانا بہت بڑی جو ہے وہ نیکی ہوگی. تو اپنا رول ادا کریں سوسائٹی میں. ٹھیک ہے؟ اور ڈپریشن کا خاتمہ کریں، خود بھی ایک اچھے اور صحت مند دماغ کے ساتھ صحت مند زندگی گزاریں اور اپنے آس پاس بھی اپنے لوگوں میں خوشیاں تقسیم کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر سے نوازے. پاکستان زندہ باد.